کل میں نے آپ کی غیر موجودگی میں مشورہ دیا اور ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی اس پہ پورا ایگری کر گئی کہ ہمیں آج آپ کے لیے ایک سیگمنٹ ایسا رکھنا چاہیے جو آپ کے مسئلے کا بھی حل نکالے اور مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کے مسئلے کا. بالکل جی. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا سب کو, میں اتنا بڑا ایڈوکیشن کر رہا تھا ویکسینیشنز کی, تو ویکسین از ویری امپورٹنٹ, لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز جو کامن کولڈ کو ظاہر ہے کہ انفلوئنزا کی ویکسین نہیں روکتی, پھر کافی چیزیں اور بھی ہیں جو آپ کو انوائرمنٹل ایشوز آپ دیکھ لیں کہ AQI ہمارا اتنا خراب ہے, ڈسٹ اتنی ہے, پلس اتنے سارے لوگ آپ کے آس پاس بیمار ہوں تو ان کا بھی آپ پہ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی صحت پہ, تو احتیاط لازم ہے جی. ہاں یہ جو ورڈ آپ نے یوز کیا ہے نا اشفاق, امپیکٹ سے مجھے یاد آیا کہ کل ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے LPG کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہو گیا, اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا ہے. آج جو مہنگائی کی سطح عوام ہے, پھر گیس کی سطح عوام ان دا سینس کہ گیس ایک تو 10 بجے کے بعد آتی نہیں ہے, صبح 6 بجے تک, دوسرے جو دن میں بھی آ رہی ہے, آئی تھنک آپ نے بہت لو آ رہی ہے, بہت لو پریشر ہے, کچھ نہیں بنایا جا سکتا, چائے ایسے بن رہی ہے جیسے پائے. آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں بھی سلنڈر یوز کرنے کی نوبت آ گئی ہے کیونکہ بجلی مہنگی ہے, تو بجلی کا چولہا استعمال کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. سلنڈرز یوز کیے جا رہے ہیں اور چائے تک بننا بہت مشکل ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ غلط وہ بھی کرتے ہیں, کمپریسرز لگا کر بھی گیس کھینچتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی اثرات ہیں. اب ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ جو, اور گیزر اس دفعہ نہیں چلا, ٹھیک ہے, کیونکہ گیزر بار بار کھولنا بند کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور دوسرا گیس کے جو نرخ ہیں, آپ اندازہ کریں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ بجلی کی سطح پر لائے جائیں گے. ایک جانب LPG مہنگی ہو رہی ہے, دوسری جانب 25% ابھی نرخ مزید بڑھا دیا. اور اوگرا نے جی گیس کی قیمت بڑھانے کی منظوری دے دی ہے اور گیس تقریباً 26% مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے. تو نئے نرخ اس کے بعد کیا ہو جائیں گے, یہ بڑا المیہ ہو تو اس پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ علیم ملک صاحب موجود ہیں. ملک صاحب, مطلب کوئی اچھی خبر بھی آنی چاہیے اسلام آباد سے, یہ کیا کریں گے عوام, لکڑیاں جلائیں گے, کیا کریں گے ہم لوگ؟ جی دیکھیں, یہ سے اسلام آباد سے بہت ساری اچھی خبریں بھی آتی ہیں یقینی طور پر, لیکن چونکہ وہ اقتدار ہے, وہاں سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, تو کم از کم اچھی بری خبریں جو ہیں وہ دونوں ہی وہاں سے چلتی ہیں. یہ بیسیکلی کمپنیوں کی یا IMF کی ایک تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنے جو ٹیرفس ہیں بجلی کے اور گیس کے, وہ آپ نے بر وقت کرنے ہیں. اس حوالے سے سوئی گیس کمپنیوں نے رواں مالی سال کے لیے اپلیکیشن دائر کی ہوئی تھی, پھر اس پہ سماعت ہوئی, اور سماعت کے بعد گزشتہ روز اوگرا نے گیس کی قیمت میں 26% اضافے کی, یعنی 25.78% اضافے کی منظوری دی ہے. اس میں جو سوئی صدرن ہے, یعنی جو سندھ اور اس کا بلوچستان کو جو گیس فراہم کرتی ہے, اس کے لیے تقریباً 25.78% کی گئی ہے, جبکہ جو اسلام آباد, خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کے علاقوں کو سوئی نادرن گیس فراہم کرتی ہے, ان کے لیے 8.71% جو ہے اضافے کی منظوری دی گئی ہے. اس میں جو اضافہ کیا گیا اس میں سابقہ ایڈجسٹمنٹس بھی ہیں, مطلب کمپنی نے کہا ہے جیسے سوئی نادرن ہے اس نے 25 ارب کی, جبکہ سوئی صدرن نے 48 ارب کی سابقہ ایڈجسٹمنٹس بھی مانگی ہیں کہ ہمیں یہ صارفین سے وصول کرنے کی اجازت دی جائے. کمپنیوں کی مالی ضروریات ہوتی ہیں کہ ہم نے مختلف جو خرچے کرنے ہیں, نئی پائپ لائنز میں جانی ہیں, مختلف پروجیکٹس ہیں, مختلف سینٹرز بنانے ہوتے ہیں, تو اس سلسلے میں ان کی جو درخواستیں ہیں وہ آئی ہوئی تھیں, جس پہ اوگرا نے فیصلہ کیا ہے. اب اوگرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ وفاقی حکومت کیا کرتی ہے, کیونکہ IMF کی کنڈیشنز بھی ہیں, ساتھ میں کمپنیوں کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں. تو اس سلسلے میں جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ وفاقی حکومت کرے گی, اور وفاقی حکومت اپنا جو فیصلہ ہے وہ دوبارہ اوگرا کو بھجوائے گی, اور اوگرا اس کے بعد اس کی روشنی میں جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دے گا. جب اوگرا نوٹیفائی کرے گا, ایک پروسیجر ہے جو ہونا ہے. تھینک یو سو مچ علیم, ہمیں بتا رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ IMF نے کہہ دیا جی, ہمیں بتایا گیا کنڈیشن ان کی یہ ہے, اور پھر انہوں نے اخراجات کی بات کی. کل آپ کو پتا چلا اشفاق کیا ہوا؟ یہ جو ہماری پنجاب اسمبلی میں وزراء اور اراکین ہیں, ان کی تنخواہوں میں تقریباً 700-800 سے اوپر اضافہ ہوا ہے, فیصد. یس پرسنٹ, مطلب جن کی 76,000 تنخواہ تھی ان کی اب 4 لاکھ سم تھنگ ہو گئی ہے, وزراء کی 9 لاکھ سم تھنگ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. وزراء کی 1 لاکھ تھی تو ان کی 9 لاکھ ہو گئی ہے. مطلب آپ سوچیں, ہم وہ ملک ہیں کہ جہاں پر شرح نمو کیا ہے, جہاں پر IMF سے بیل آؤٹ پیکج, اسٹینڈ بائی لون ایگریمنٹ کرنے کے بعد ہم اپنی معیشت کو دھکے دے دے کے چلاتے ہیں, جہاں پر عوام سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, پرچیزنگ پاور نہیں رہی, اور اس کے بعد جو پرائس کنٹرول میکینزم ہے وہ کام نہیں کرتا. اور یہاں پر جو طبقہ اشرافیہ ہے, یعنی کہ یہ جو منسٹرز ہیں, یہ کوئی چھوٹے گھر سے نہیں آتے. ابھی KP میں ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا, اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی تھی کہ KP میں کیا کیا انہوں نے کہ 2-2 لاکھ روپے جی ان کو دیے جائیں گے وزیران اور باقی نہیں, وہ تزئین و آرائش کے لیے, اور اس کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پہ الگ. اب پنجاب والے کیسے پیچھے رہیں؟ اس سے پہلے ہم نے بیوروکریسی کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی کہ جی سندھ میں
یہ ہوا کہ جی پہلے پنجاب میں اس بارے میں پروپوزل آیا تھا, پھر سندھ میں انہوں نے کہا کہ جی ڈبل کیبن گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی جائیں گی پتہ نہیں 2 ارب روپے کی لاگت سے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے. ایک عام آدمی کی یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہے وہ 37,000 روپے. کون ہے یہ؟ ہم کون ہے یہ لوگ؟ آپ اندازہ لگائیں, آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 37,000 میں جسے نہ کوئی پرکس ملتے ہیں, نہ پریولیجز ملتے ہیں, نہ ٹی اے ڈی اے ملتا ہے, وہ اس میں گزارا کرے. اور جو ہمارے قانون ساز بیٹھے ہیں, جو ہمارے یہ کہہ لیجئے کہ وزراء بیٹھے ہیں, ان کی 4-4 لاکھ اور 10-10 لاکھ اور 9-9 لاکھ تنخواہ ہوگی. تو پھر یہ جو گیپ آ رہا ہے عوام اور جو آلریڈی, اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جیسا ہے کہ کوئی شخص جو کہ اگر اثر و رسوخ نہ رکھتا ہو یا اس کے پاس مینز نہ ہو تو وہ اپنی انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکتا. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے.